دیا نواز شریف کو. آپ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کچھ بھی نہیں کرتے. صحیح. اچھا جاوید صاحب معذرت چاہوں گی, ہم کسی اپنا دکھ سنائیں. بالکل اس پر ہم بات کرتے ہیں. جاوید صاحب ٹائم ہمارے پاس تھوڑا کم رہ گیا ہے, اس وجہ سے زیادہ لمبی کال ہم نہیں لے سکتے تھے. تبدیلی کون لے کر آئے گا آخر؟ جی دیکھیے, جمہوریت کا جہاں تک تعلق ہے, جمہوریت بذات خود ایک ایسا پروسیس ہے جس میں سکین ہو کے ایک بہتر لیڈرشپ سامنے آتی رہتی ہے. لیکن ہمارے ہاں ہمارے خود حکمرانوں نے اور سیاستدانوں نے جمہوریت کو ڈھنگ سے کبھی پنپنے نہیں دیا. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اوپر شب خون مارے جاتے رہے. 4 مارشل لاز ہم دیکھ چکے ہیں. کوئی سوسائٹی فخر سے یہ نہیں کہہ سکتی کہ جی ہمارے ہاں 4 مارشل لا لگے ہیں. یہ میرے خیال سے ایک لعنت ہے جس کو قوم سے جتنا پرے رکھا جا سکے اتنا رکھنا چاہیے. لیکن وہ مارشل لا کیوں لگے, بات پھر واپس سیاستدانوں پر آئے گی. جب حکومتوں کی نااہلی عروج کو پہنچی ہے, جب گورننس نہیں ہو پائی ہے, جب کرپشن اپنے عروج کو پہنچی ہے. دیکھیے, میں پاکستان فوج کو یہ کریڈٹ ضرور دینا چاہتا ہوں کہ نیشنل سیکورٹی ان کا ایجنڈا ہے. ملک جب اس طرح سے ہے وائر جانے لگے گا, سیاستدان ناکام ہو جائیں گے, آپس کی چھوٹی چھوٹی لڑائیوں میں پڑھ کے ملک کے مفاد کو سیکریفائز کر دیں گے, تو کسی کو تو اسے پروٹیکٹ کرنا ہے. بالکل. یہ میں آسن راستہ نہیں بتا رہا ہوں, لیکن کوئی تو آئے گا. اب جہاں تک سیاستدانوں کی لوٹ میں سے اگر اس قابل کوئی نہیں ہے تو یہ قصور ہمارے پولیٹیکل سسٹم کا اور ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کا ہے. انہیں چاہیے کہ اس بات کا ادراک کریں اور ایسے فیصلے کریں جس سے شب خون بھی نہ مارا جا سکے اور گورننس بھی ممکن. صحیح. اچھا اب واپس اسی جانب آ جاتے ہیں, عدنان خواجہ بریگیڈیئر ریٹائر. دیکھیے, وہ میں نے جیسا میں کہہ رہا تھا, یہ دونوں ایسے افراد ہیں جن کو پہلے سزا ہو چکی ہے اور وہ باوجود اپنی سزا پوری کیے بغیر بیل پر یعنی ضمانت پر رہا تھے. صحیح. اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک ایسا شخص جو سزا یافتہ ہے, جس نے اپنی سزا پوری نہیں کی ہے, اس کو آپ نے OGDC کا چیئرمین لگا دیا ہے. جب وہ چیئرمین مقرر ہوتے ہیں تو کوئی شخص رٹ کرتا ہے اور سو موٹو ایکشن لیتی ہے عدالت کہ ایک ایسا شخص جو سزا یافتہ ہے اس کو آپ اتنے اہم شعبے کا سربراہ وزیر اعظم نے بھی اس چیز کا اعتراف کر لیا کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے. انہوں نے غلطی کی کیوں تھی؟ اعتراف کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے تھی. کیا ایک وزیر اعظم کو یہ ادراک نہیں تھا کہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے جس کو آپ اتنا اہم عہدہ دے رہے ہیں؟ اور دوسری بات, ان کا اس وقت حوالہ یہ تھا کہ چونکہ یہ میرے جیل کے ساتھی رہے ہیں, اب آپ مجھے یہ بتائیے کسی معاشرے میں کیا یہ ایک ریفرنس ہے کہ فلان شخص میرے ساتھ جیل میں تھا؟ تو جب اس طرح کے فیصلے ہوں گے. دوسرا, بریگیڈیئر امتیاز کنٹروورشل شخصیت رہے ہیں. وہ ISI میں تھے, وہ روپے تقسیم کرنے سے لے کے اور بے پناہ ایسے حوالے موجود ہیں جس میں ان کی ذات کنٹروورشل ہے. لیکن یہ بھی ایک بدقسمتی کی بات ہے کہ ایسے حساس ادارے جن میں کسی گیون ٹائم میں نیشنل انٹرسٹ میں کوئی کام کیا گیا ہو اور اس کی اس طریقے سے یعنی تذلیل کرنا تو ایک عمل ہے, اس کی تشہیر کی جائے اس انداز سے, ہم انٹرنیشنلی ایکسپوز ہو کے کتنے چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں, ہمیں اس کا احساس تک نہیں رہتا. تو میں اس بات کا تو قائل ہوں کہ جو جوڈیشل پروسیس ہے وہ پورا ہونا چاہیے, لیکن ان حوالوں کا خیال ضرور رکھنا چاہیے جس سے ہم بحیثیت قوم اور بحیثیت معاشرہ ڈکلائن کی طرف جا رہے ہیں. ہمیں اپنے وہ نیشنل سیکرٹس پروٹیکٹ کرنے چاہیے جس طرح پوری دنیا میں ہو. بالکل. اچھا مجھے بتائیں کہ چند روز قبل یہ ہوا تھا کہ عمر سہیل ضیاء بٹ کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا, اس حوالے سے بھی تھوڑا سا. دیکھیے, عمر ضیاء بٹ کا بھی حوالہ تو بیسیکلی اسی طرح کا ہے, کیونکہ ان کے اوپر بھی کیس تھا, ان کی بھی سزا باقی تھی. لیکن اگر یہ اس لیے ہوا ہے کہ کیونکہ پیپلز پارٹی اور PMLN کے درمیان اب مخاصمت پھر نئے سرے سے سر اٹھا رہی ہے, اور اس حوالے سے ایک پیغام دینے کی کوشش کی گئی ہے کیونکہ وہ نواز شریف کے وہ بھی ہیں, تو اسے تو میں آسن نہیں سمجھتا. لیکن اگر ان کے خلاف کیسز ٹھیک ہیں تو پھر میرے خیال سے اس میں کوئی خرابی نہیں. اچھا سلیم صاحب, ٹائم کیونکہ کم رہ گیا, اب مجھے بتائیں کہ کیا آئینی طریقہ کار کیا ہونا چاہیے تبدیلی لانے کے لیے؟ دیکھیے, ہر پولیٹیکل پارٹی نے اور ہر سینسیبل کومنٹیٹر نے یہ بات کہی ہے کہ کانسٹیٹیوشنل تبدیلی لانے کے طریقہ کار کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے. اگر آپ ان نارمز کے اندر رہتے ہوئے تبدیلی لاتے ہیں تو یہ نہ تو فوجی انقلاب ہے, نہ یہ کسی کی طرف سے سپریشن ہے. مثال کے طور پہ آپ مڈ ٹرم الیکشن میں جا سکتے ہیں, مثال کے طور پہ آپ اعتماد کا ووٹ لے سکتے ہیں. یہ سارے کانسٹیٹیوشنل مینز موجود ہیں, اور اگر تبدیلی کانسٹیٹیوشنل مینز میں ہوئی تو بہتری کی گنجائش ہے. لیکن اگر یہ بے عملی, اگر یہ دوگلا پن
اور یہ لیک آف گورننس رہا تو پھر تبدیلی کسی طرف سے بھی آ سکتی ہے. صحیح, ٹھیک ہے. بہت شکریہ سلیم بخاری صاحب آپ کا, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اور یہاں پر ہم لیں گے ایک بریک. کی واچنگ مارننگ مسالہ. جی ویلکم بیک ٹو مارننگ مسالہ. اور یہ ہمارا سیگمنٹ ہے اسپریچولزم, اور ہمیں جوائن کیا ہے معروف دینی اسکالر ہیں ڈاکٹر خالد ظہیر. السلام علیکم, کیسے مزاج ہیں؟ وعلیکم السلام. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کی جو علم کی روشنی ہم چاہتے ہیں لوگ اس سے مستفید ہوں. اسلام جو ہے نا اس کی شکل کچھ بگڑ سی گئی ہے, لوگوں نے اپنا ہی ایک اسلام بنایا ہوا ہے, اپنے ان کے پوائنٹ آف ویوز ہیں. کچھ مسئلے مسائل ہیں جو ہم آپ سے ڈسکس کریں گے, اور ہم جاننا چاہیں گے کہ آخر اسلام کی روشنی میں کیا کس طرح سے ان کو سالو کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلے تو مجھے بتائیں کہ اب جو سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں امن کی ضرورت ہے 21ویں صدی میں. تو اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے, اور اسلام کی روشنی میں بتائیے گا کس طرح سے امن قائم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں کتنی انفارچونیٹ بات ہے کہ جس مذہب کا اگر آپ کہیں موٹو یہ ہے کہ دنیا میں امن قائم ہو, اس مذہب کے اب ریفرنسز دیے جاتے ہیں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ مذہب تو در حقیقت انتشار پھیلاتا ہے اور جنگ سکھاتا ہے. یہ اصل میں ہم میں سے بعض مسلمانوں کی نالائقی ہے اور بعض دوسروں کی سستی ہے. بعض لوگوں نے دین کو نہ جانے کیسے سمجھا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگ اپنے مزاج اور ٹیسٹ کے لحاظ سے دین سمجھتے ہیں, وہ سچائی کو تلاش نہیں کرتے, وہ کچھ اپنی خواہش ہے کہ جس کو ٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں کہ کہاں سے ان کو حاصل ہو رہی ہے, اپنی مرضی کی چیزیں ڈومینیٹ کرنا. ہم مسلمان ہیں, مسلمانوں کو ڈومینیٹ کرنا چاہیے, ہم تو آئے ہی دنیا پر حکومت کرنے کے لیے ہیں, یہ غیر مسلم تو ہوتے ہی ایسے ہیں کہ جن کو جہنم میں جانا ہے, ان کو ختم کرنا ہے. اس طرح کی نیگیٹو بیہودہ ان اسلامک باتیں ہیں کہ جو عام ہو گئی ہیں. اسلام امن چاہتا ہے. میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے دین میں جہاد کو ایک باقاعدہ حکم کے طور پر بیان کیا, اور جب بیان کیا تو اس کو جسٹیفائی معلوم ہے کیسے کیا؟ یہ بتایا کہ دیکھو اگر ہم بعض لوگوں کو بعض کے خلاف لڑنے کی اجازت نہ دیتے تو پھر مسجدیں, گرجے, عبادت گاہیں یہ بعض لوگ مسمار کر دیتے. تو اس وجہ سے یہ جو امن ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے بعض اوقات آپ لوگوں کو بعض جنگجو لوگوں سے لڑائی کرنی ہوگی. یہ ہے مقصد ہمارے یہاں جہاد کا. آپ یہ دیکھیں کہ اس کے برعکس اب جو صورتحال دنیا میں مشہور ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ آپ نے لڑنا ہے, اور یہ ان کے لیے دین کا ایک اہم فریضہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کل ہمیں جہاد کرنا چاہیے اسلام کے صحیح شکل کو واضح کرنے کے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے بات یہ بتائیں کہ آج کل اگر آپ صورتحال دیکھیں تو مختلف اسکولز ہیں, اسکول آف تھاٹس ہیں, لوگ طرح طرح کی جگہوں میں انسٹیٹیوشنز میں جاتے ہیں, فرقے بہت بن گئے ہیں. ٹھیک ہے, ہر بندہ مختلف بات کرتا ہے دوسرے بندے سے. سعودی عرب میں بالکل اس کے برعکس ہے. ٹھیک ہے, جیسے وہ اس کی بات ہو رہی تھی, خطبہ دیا جاتا ہے تو اوور آل ہر جو ہوتا ہے خطبہ بالکل ایک جیسا ہوتا ہے. یہاں پہ اس چیز کی کمی کیوں ہے؟ اتنا